یہ واقعہ صرف ایک نبی کی نہیں، یہ کہانی ہر اس دل کی ہے جو اپنوں سے دھوکہ کھاتا ہے، ہر اس انسان کی ہے جو اندھیروں میں رہ کر بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے سے پیارے بیٹے تھے۔ ان کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں معصومیت اور زبان پر ہمیشہ سچ۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے عجیب خواب دیکھا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے والد کے پاس دوڑے آئے۔ انہوں نے کہا، ابا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل کانپ گیا۔ وہ نبی تھے، سمجھ گئے تھے کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ نبوت اور بلندی کا اشارہ ہے۔ انہوں نے یوسف کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، شیطان ان کے دل میں حسد ڈال دے گا۔ لیکن بھائی، جب دل میں جلن آ جائے تو پیار بھی چبھنے لگتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، مگر سب سے زیادہ پیارے۔ حضرت یعقوب کا ان سے پیار بھائیوں کو کھٹکتا تھا۔ وہ کہتے، ابا صرف یوسف کو ہی چاہتے ہیں، اور اسی جلن سے ظلم کو جنم دیا۔ ایک دن بھائی یوسف کو باہر لے جانے کا بہانہ بنا کر نکلے۔ راستے بھر یوسف خوش تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی اس سے پیار کر رہے ہیں، لیکن جہاں لوگ کم تھے وہاں رحمت نہیں، صرف حسد تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور ایک گہرے اندھیرے کنویں کے پاس لے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے گھبرا کر کہا، بھائی مجھے چھوڑ دو، لیکن بھائیوں کے دل پتھر بن چکے تھے، اور پھر ایک معصوم بچے کو زندہ ہی کنویں میں پھینک دیا گیا۔ سوچئے، اندھیرا، سناٹا، ٹھنڈی دیواریں، اوپر سے بھائیوں کی آواز بھی بند۔ یوسف علیہ السلام رونے لگے، مگر شکایت نہیں کی۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے وہیں پر یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان سب کو بتاؤ گے اور یہ پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ کچھ وقت بعد ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے رسی ڈالی اور جب یوسف باہر آئے تو کہا، یہ تو غلام ہے، ایک بازار میں کچھ سکوں میں بیچ دیا گیا۔ یہ دنیا کا پہلا درد تھا، لیکن آخری نہیں۔ مصر پہنچ کر یوسف علیہ السلام، محل تھا، کھانا تھا، کپڑے تھے، لیکن ماں باپ کا پیار نہیں تھا۔ وقت گزرا، یوسف علیہ السلام جوان ہوئے۔ ان کی خوبصورتی دیکھ کر لوگ کہنے لگے، یہ انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ یہیں سے نیا امتحان شروع ہوا۔ عزیز کی بیوی نے یوسف کو غلط راستے پر بلایا۔ دروازے بند تھے، جوانی کا زور تھا، مگر یوسف کی زبان سے نکلا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ بھاگے، لیکن ظلم سچ پر بھاری ہو گیا، اور ایک بے گناہ زندان میں ڈال دیا گیا۔ زندان جہاں صرف اندھیرا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا نور تھا۔ وہ وہاں بھی قیدیوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، خواب کی تعبیر بتاتے رہے، مگر لوگ بھول گئے۔ سال گزر گئے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، کوئی سمجھ نہ سکا۔ تب یاد آیا، زندان میں یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، اور ثابت ہو گیا کہ سچ کبھی قید نہیں رہ سکتا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کا خزانہ دے دیا گیا، اور پھر بھوک کے سالوں میں وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ آئے تھے، آج بھوکے ہو کر ان کے سامنے کھڑے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن انہوں نے بدلہ نہیں لیا۔ آخری پل میں کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور پھر باپ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ ہر اس دل کے لیے پیغام ہے جو آج اندھیرے میں ہے۔ اس واقعہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنے ہی سب سے زیادہ درد دیتے ہیں۔ اللہ کا سہارا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، صبر کا انجام ہمیشہ عزت ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ واقعہ سننے میں انٹرسٹڈ ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ اس واقعے میں پسند ہے اور کون سا واقعہ سننا چاہتے ہیں وہ نیچے کامنٹ کر کے آپ بتا دیجیے گا۔ انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گی۔